دوستو، سورہ اخلاص علم و بصیرت اور وحدت فکر، حفاظت کے لیے، اولاد کی پیدائش کے لیے، جادو ٹونا، محبت کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، رشتوں کے لیے، کاروبار اور وسائل کی تنگی کے لیے، حسد اور دیگر برائیوں سے حفاظت کے لیے اور دنیا کی تمام حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے۔ اللہ اپنی ذات و صفات میں یگانہ ہے، ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ ساری کائنات میں اللہ کا قانون کار فرما ہے اور اللہ کے قانون کے تابع ہر ایک کو رہنا چاہیے۔ اسی طرح تمام انسانوں میں بھی وحدت پیدا ہو جائے گی، اور وحدت خالق کے تصور کا لازمی نتیجہ وحدت قانون اور وحدت انسانیت ہے۔ بے شک اللہ کا ہم اثر، مثیل اور نظیر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اللہ پر ایمان میں ہماری کامیابی کا راز ہے۔ دوستو، جب ایک مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں سب سے پہلا اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ پھر شیطان جو ہے اس کے ساتھ اس کا شروع ہو جاتا ہے مقابلہ۔ دوستو، شیطان ہر معاملے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ ایک مسلمان کے لیے اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ خون میں دوڑتا ہے۔ اس کو کچھ طاقتیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں، وہ ہر چیز میں بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک مسلمان جب نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف آتا ہے، اس کو علم ملتا ہے، وہ اس میں ترقی کرتا ہے، اپنے بزرگوں کے تجربوں سے استفادہ کرتا ہے، ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے، اچھائیاں لیتا ہے اور دین کے معاملے میں متفکر ہوتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین کے راہ ہدایت پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک مسلمان بچہ جو حفظ کرتا ہے تو اس کو حفظ میں تنگی آتی ہے، تو یہ سارے کارنامے شیطان کے ہیں۔ لڑائی جھگڑے زندگی میں یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ شیطان کے وہ معاملات ہیں جو جادو ٹونے کے ذریعے کرائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے دنیا کے معاملات ہیں۔ دوستو، دنیا کے معاملات میں شیطان کا ہر چیز میں عمل دخل ہے۔ آپ کو کاروباری بندشیں لگ جاتی ہیں، آپ کی ترقیاں بند ہو جاتی ہیں، آپ کے حاسد جو ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ اس وقت جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ جادو ٹونا ہے۔ عاملوں کے جو آستانے ہیں وہ اس سے بھرے پڑے، آپ کبھی جا کے دیکھیں، وہاں پہ رش اتنا ہوتا ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ حاصل لوگ جو ہوتے ہیں جو وہ ترقیاں روکتے ہیں، دفتروں میں ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں رہتا ہے کہ وہ آگے نہ نکل جائے، اور اس چکر میں جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بندشیں لگ جاتی ہیں۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کی سب اچھائیوں کو کھا لیتی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار حسد ہے، اور حسد کی آگ میں انسان جلتا رہتا ہے۔ اس میں ایسے وسوسے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک پل چین نہیں آتا۔ دوستو، سب سے بڑی برائی جو ہے وہ حسد ہے، اور ساری شاخیں برائیوں کی اسی حسد والے درخت سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد جو تکبر ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن شیطان انسان کو وہاں لے جاتا ہے کہ جہاں پھر راستے سب بند ہو جاتے ہیں۔ دوستو، جادو ٹونا ایک ایسی چیز ہے کہ اس وقت ہر کوئی اس کے گندے سائے میں آ چکا ہے۔ ہر آدمی جو ہوتا ہے وہ اس چکر میں ہے، خواہ وہ غریب ہو، خواہ امیر ہو، سیاستدان ہو، کاروباری شخص ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس چکر میں اپنی ترقی کے لیے، دوسروں کے راستے بند کرنے کے لیے جادو ٹونوں کے سہارے لیتے ہیں، اور عمل کو پیسہ چاہیے۔ وہ مسلمان کے بھیس میں شیطان کا سب سے بڑا مرید ہوتا ہے، اس کو پیسہ چاہیے۔ وہ ہر طریقے سے ہر گندا فعل جو شیطان کا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور دنیا کے جو مسلمان خاص طور پہ ہیں ان کے رزق کے دروازے خاص طور پہ بند کرائے جاتے ہیں تاکہ اس کی جو کمر ہے وہ ٹوٹ جائے۔ دوستو، جادوگر جو ہوتا ہے یا عامل ہوتا ہے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پیسہ اور شیطان کی پیروی۔ دوستو، انسانوں کے لیے عملوں میں پتلے قبروں میں گاڑے جاتے ہیں، بڑے بڑے خطرناک عمل کیے جاتے ہیں،
اور انسان اس وہم میں ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہر چیز کا آپ کو حل دیا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے کوئی جان کیوں خطرے میں ڈالے گا؟ جنات، بھوت، اسیب، یہ ایسی مخلوقات ہیں جو اس دنیا میں انسان کے ساتھ اتاری گئی ہیں، اور ان سب کا علاج جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ سورہ اخلاص سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ہر مشکل میں، زمینی آفات میں، ایکسیڈنٹ میں، بیماریوں میں ہم روز مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جو ہیں وہ انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ دوستو، انسانوں کی طرف ضرور جائیں، بیماریوں کا علاج واجب ہے آپ کے اوپر، اس کے حل کے لیے جائیں، لیکن سب سے پہلے سورہ اخلاص کو آپ پڑھیں، اپنا یقین مستحکم رکھیں، یقین کامل رکھیں۔ پھر جو لوگ ترقیوں کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نوازشیں ہوتی ہیں، ان کے حاصل جو ہوتے ہیں وہ اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کو اچانک جو تباہی ہوتی ہے پھر وہ سمجھ نہیں آتی، لوگ اپنا گھر بچانے کے لیے دوسرے کے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ ان کے اوپر اس طریقے سے حاوی ہوتا ہے کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں۔ دوستو، رزق میں تنگیاں آتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو رزق میں برکت ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے اتنا بڑا تحفہ آپ کو عطا کیا ہے اپنی وحدانیت کا۔ سورہ اخلاص اتنا بڑا تحفہ ہے جھگڑوں کے لیے، خاص طور پہ میاں بیوی میں جھگڑوں کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور گھریلو ناچاکیوں میں بیٹا باپ کا دشمن، ہنستی بستی فیملیاں بکھر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، ان کی خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ نظر بد کے لیے بھی انتہائی لاجواب ہے۔ آپ پورے یقین سے 3 سے 7 دفعہ روز اپنا معمول بنا لیں، الحمدللہ ان کی برکات سے آپ کو کیا کیا ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ انسان جب پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے، ہر طریقے سے اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العالمین آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ آپ تنہائی میں سوچیں، آپ کتنی پریشانیوں میں آ گئے ہیں، کوئی دروازہ، کوئی راستہ، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اللہ رب العالمین کی طرف جاتے ہیں تو اور تنگیاں آتی ہیں، لوگ اس چیز سے گھبراتے ہیں، حالانکہ یہ جو تنگیاں ہوتی ہیں، جس طریقے سے سونے کو بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے اور اس کے میل کچیل صاف کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو طہارت ملتی ہے، آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے۔ آپ وضو میں رہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا۔ شیطان دور بھاگتا ہے جب آپ طہارت میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں اور پاکیزگی کو دوست رکھتے ہیں۔ تو دوستو، جب آپ طہارت میں آئیں گے تو پھر آپ سے اور مصیبتیں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس نے اپنا زور لگانا ہے۔ کوئی بھی دشمن جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ صحیح ہو جائیں، آپ طاقتور ہو جائیں، لیکن جب آپ اللہ رب العالمین آپ کو طہارت کی طرف لاتا ہے، آپ باوضو رہتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہر چیز مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد پھر وہ جو سختی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ نرمی میں بدلتی جاتی ہے۔ جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو اللہ توفیق دیتا ہے توبہ کی۔ توبہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، آخری سانس تک توبہ کا راستہ کھلا ہے، اور اس کا انعام پھر دنیا میں رزق کی فراگی، مشکلوں سے نکلنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں ایسی جگہ سے تائب کو رزق دوں گا کہ جہاں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، سورہ اخلاص بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے، آپ اس پہ غور کریں، آپ پہ روحانیت کے دروازے کھلیں گے، اور یہ سارا کچھ دوستو موت سے پہلے ہے۔ قبر کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں، اور سورہ اخلاص کے اوپر پورے یقین سے عمل کریں، دنیا کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو دوستو، سورہ اخلاص کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ان ساری پریشانیوں کا انشاءاللہ حل نکلے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے اس کی توفیق دے، اور پھر ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔